الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا بے پردہ خواتین کو روزے کی حالت میں دیکھنے کا کوئی مخصوص عذاب ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا ایسے شخص کا روزہ قبول ہو جاتا ہے جو بے پردہ خواتین پر نظریں رکھے، جن کے اعضائے جسم تنگ لباس کی وجہ سے عیاں ہوتے ہیں؟ میرے خاوند نے یہی حرکت کی تھی اور جس عورت کو انہوں نے دیکھا تھا وہ بھی شرما گئی، لیکن کیا کر سکتے تھے کیونکہ ہم یہاں جرمنی میں مرد و زن کے اختلاط سے بچ نہیں سکتے۔ جس وقت ہم سسرالی رشتہ داروں یا کسی کو بھی ملنے جاتے ہیں تو ایسا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو گھر یہاں پر چھوٹے چھوٹے ہیں اور گنتی کے کمرے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے اور مجھے بطور بیوی کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کیا اس طرح کے گناہ کرنے پر آخرت میں کوئی مخصوص عذاب بھی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ یقینی بات ہے کہ خواتین کی طرف عام طور پر، جبکہ بے پردہ خواتین کو خصوصی طور پر نظریں اٹھا کر دیکھنا حرام کام ہے، جبکہ ماہ رمضان میں اس کی حرمت مزید شدید ہو جاتی ہے، کیونکہ فضیلت والی جگہ یا وقت میں گناہ کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ نظر بے لگام چھوڑنے سے دل میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے، روزے میں نقص اور اجر میں کمی پیدا ہوتی ہے، تاہم اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس گناہ کے مرتکب کو چاہیے کہ جلد از جلد اس گناہ سے توبہ کر لے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، خواتین کی طرف نظریں اٹھانا حرام ہے، اور اگر شہوت بری نگاہوں سے دیکھا جائے تو اس کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ آپ مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورۃ النور آیت نمبر 30۔ ویسے بھی بے لگام نظر برائی اور بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے آنکھوں کی حفاظت اور فتنوں سے دور رہنا واجب ہے، لیکن جب تک منی خارج نہ ہو اس وقت تک روزہ باطل نہیں ہوگا۔ چنانچہ منی خارج ہوتے ہی روزہ باطل ہو جائے گا، اور اگر فرض روزے میں منی خارج ہو تو اس روزے کی قضا دینا واجب ہوگی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 269۔ آپ کے خاوند کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کرے اور حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہے، اپنے رشتہ داروں کو اختلاط سے روکے، اس کے نقصانات اور برے نتائج ان کے سامنے رکھے۔ بیوی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ شریک حیات کو اللہ سے ڈرائے، جب کوئی غلطی نظر آئے تو اسے نصیحت کرے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں سستی کرنے والا اللہ کے غضب اور عذاب کا مستحق ہوگا، جبکہ رمضان میں ایسی حرکتیں کرنے والے کو تو خصوصاً ان کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ نیکیوں اور عبادات کی بہار ضائع کر رہا ہے، اور وہ ایسے کام کر رہا ہے جو اللہ کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے۔ اس لیے یہی نقصان کافی ہے کہ اس نے اچھا موقع ضائع کر دیا۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تقوی حاصل ہو، جیسے کہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ لیکن ہمیں اس گناہ کے لیے کوئی خصوصی اخروی عذاب کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ ان لغزشوں میں شامل ہے جن پر اصرار نہ کیا جائے تو نماز کی پابندی اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی صورت میں معاف ہو جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 232031۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔